ہم بات کر رہے تھے یہ جو کاسمولوجی کی اگزامپل ہمارا ہاتھ بھی ہے. رائٹ. اس میں جو تین لائنیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے لائف لائن, مائنڈ کی لائن اور ہارٹ کی لائن. اصل میں یہ ہے باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. تو جو ہارٹ لائن ہے وہ ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے نا, مڈل اور سیکنڈ فنگر کے قریب سے آ رہی ہوتی ہے. دوسرا میں پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ دس از لائک اے سرکل, اور جو پام اٹ سیلف از لائک اے اسکوائر. The square stands for the earth, this world, and its principles are beyond it. These are the four elements, and this is the fifth, which is the quintessence. تو آج کیونکہ بات ہو رہی تھی مٹیریا پریما کی, ایک اور طرح سے دیکھیں تو یہ دو اسکوائرز بھی ہیں, ایک پیسو ہے اور ایک ایکٹیو ہے. اور وداؤٹ دس ایکسز یہ ہاتھ بیکار ہے. سو دس از واٹ gives it the real efficiency. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ مٹیریا پریما کیا ہے, تو میں وہ بتا رہا تھا کہ اٹس دی انڈر لائن سٹل سبسٹنس, سٹل میٹر, جس کو ٹریڈیشنل فزکس میں یا کاسمولوجی میں ایتھر کہتے تھے, اور کوئنٹیسنس اسی کو کہتے تھے, ہماری ٹریڈیشن میں ہیولا کہتے ہیں وغیرہ. وہ بات اس سے شروع ہوئی تھی, قرآن آیات تھیں جس میں نا پانی کا ذکر تھا, when Adam was between clay and water and gods and we've let loose two seas, one bitter and one sweet, اور یہ کہ we've made every living thing out of water. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈیشنل کاسمولوجی میں واٹر از ناٹ جسٹ دس فزیکل واٹر, دیر آر دیز ایسپیکٹس آف واٹر اسٹارٹنگ فرام دس سٹل میٹر اینڈ گوئنگ اپ ٹو دا ڈیوائن سبسٹنس. وہ بھی اس میں بات ہوئی ہے, اس کا بھی ایک چیپٹر ہے, وہ شیئر آپ سے کروں گا, جس میں وہ جو ڈیوائن سبسٹنس کہہ لیں, اپون وچ دا تھرون آف گاڈ سٹس, کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ. گاڈ سیز دیٹ heaven and earth were one piece, then we clove them apart. میں یہی کہہ رہا تھا, heavens are the spiritual side which is infinite, co-eternal with God, unlimited, and یعنی کہ ایک طرف اسپرٹ ہے اور ایک طرف باڈی ہے, میٹر ہے. یہ بات ہو رہی تھی, تو اس کی قرآنک بیسس پہ بات ہو رہی تھی. آپ پھر سنیے گا. مینس کہ آپ نے ڈویلٹی کے کانسیپٹ کو کائنڈ آف چیلنج کیا کہ نو دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. ٹھیک. نہیں, مطلب کہ جو ٹریڈیشنل ریالٹی ہے اس کا بیسس بتائی ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم مینیفیسٹیشن سے پرنسپلس کی طرف جا رہے ہیں. آرٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں, ایک اسٹرکچرل ایلیمنٹ, نہیں میں بعد میں لے لوں گا, ایک اسٹرکچرل ایلیمنٹ اور ایک فلو کا ایلیمنٹ. یہ تو بالکل ہی فزیکل بات ہے, ایک جیومیٹریکل ہے اور ایک اس کی شیپ ہے. مگر اس کو پھر ہم نے کہا تھا الٹیمیٹلی دیز آر ٹو کوالٹیز, جلال اور جمال. اب اسی کو ہم میٹا فزکس میں لے گئے کہ وہ قرآن کے لیے وہ سورس کیا بنے گی. تو اس میں یہی ہے کہ بھئی ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, تو دیٹ از دا میٹر سائڈ, اینڈ دین وی بریتھ انٹو ہم آف آور اسپرٹ وچ از دا اسپرٹ سائڈ. اس کو کاسمکلی دیکھیں تو ہیونز اینڈ ارتھ اسی کا سمبل ہے. اور ایک اور ہم نے سمبل لیا تھا that we let loose the bitter sea, salty sea and the sweet sea. یہ بھی اسی ڈویلٹی کا ایک ایگزامپل ہے, اور ان دونوں کے بیچ ہم نے ایک بیریئر بنایا. اگر وہ بیریئر نہ ہو تو یہ دنیا تو پھر اسپرٹ سے اننڈیٹ ہو جائے نا, بیکاز دس ورلڈ از ڈیفائنڈ بائی لمٹس. اگر لمٹ نہیں ہوگی تو وہ اظہار ہی نہیں ہو سکے گا اسپرٹ کا. تو یہ دس از, اور یہ تمام کاسمالوجیز میں ہے, یعنی کہ جو سو کالڈ پریمیٹیوز ہیں نا, ان میں بھی یہی کاسمالوجی ہے, ہر ٹریڈیشن میں یہی کاسمالوجی ہے. تو قرآن اس کو جس طرح ریٹریٹ کر رہا ہے وہ کافی زبردست ہے, بٹ وی ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو سو مچ فار دا ریکیپ. چلے بس وہ یہی تھا کہ جب ہم مینیفیسٹیشن کہتے ہیں تو مینیفیسٹیشن بیسیکلی مینز, جیسا آپ نے خود بھی فرمایا, لمیٹیشن یا تعین کہہ لیں, لمیٹیشن یا لمیٹیڈ ایسپیکٹ آف دی الٹیمیٹ ریئلٹی. تو مینیفیسٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو لاجیکلی پھر ذہن میں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ایک وہ ایجنسی ہوگی جو مینیفیسٹ کر رہی ہے, اور ایک وہ چیز ہوگی جس پہ مینیفیسٹیشن ہو رہی. بیسیکلی وہ ایکٹیو اور پیسو پرنسپل کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں.
کہ when we say manifestation تو اس کے بعد logically پھر implied ہوتا ہے کہ we have to جسے کہتے ہیں it logically implies the existence of two principles, one active agency and the other passive one. Active وہ ہے جو جس کی جو ریفلیکٹ کر رہی ہے اور پیسو وہ ہے جس پہ ریفلیکشن ہو رہی ہے. اب جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ جو پیسو ایسپیکٹ ہے اب یہ ہر سطح پہ ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر ہے. اب جیسے جیسے آپ الٹیمیٹ ریئلٹی سے نیچے جاتے جاتے ہیں تو اس پیسو ایسپیکٹ کا سکوپ بھی کم ہوتا جاتا ہے. سکوپ سے مراد ہے کہ وہ کتنی پاسبلٹیز مینیفیسٹیشن کا سپورٹ بن سکتی ہے یا اس کے تھرو کتنی پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ جو عالم ہے کارپوریل ریالم, اس کا بھی ایک کورسپونڈنگ ایک کیا کہتے ہیں ایک سبسٹینشیل ایسپیکٹ ہے, اس کا بھی ایک کورسپونڈنگ میٹیریل ایسپیکٹ ہے یا وہی پیسو پرنسپل ہے. اب وہ جو پیسو پرنسپل ہے اس کا سکوپ اسی ریئلم تک ہی محدود ہے, ان دا سینس کہ وہ اسی ریئلم کی جو پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن ہے ان کا سپورٹ بن سکتی ہے, وہ اس سے اوپر والے ریئلمس کی جو پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن ہے اس کا سپورٹ نہیں بن سکتی. تو ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر جو پیسو ایسپیکٹ ہے اس کا سکوپ اس چیز سے ڈیفائن ہوگا کہ وہ کس قسم کی پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن کی سپورٹ بن سکتی ہے. اور وین وی سے مینیفیسٹیشن تو اٹ لاجیکلی امپلائز ٹو فیکٹرز, ون وچ از مینیفیسٹنگ اٹ سیلف جس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے, اور دوسری کہ جس پہ ریفلیکشن ہو رہی ہے. یہ لاجیکلی امپلائڈ ہے بیسیکلی. بائیپولرائزیشن از لاجیکلی امپلائڈ. I mean this point is what I was also trying to, آپ نے بڑی اچھی طرح سے کہا, اور اس کا ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا لوح اور قلم والا, جو ابھی میں نہیں بتا رہا سارا. دوسرا ایک تو واٹرز کا تھا, یہ ہیون اینڈ ارتھ کا تھا, اور تیسرا ہم نے کانسیپٹ دیکھا تھا اسپرٹ کے جو ایسپیکٹس ہیں, وہ بھی بڑا, اس کا ایک چیپٹر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جس کا نام ہی ہے دا اسپرٹ, تو وہ آپ لوگ پڑھیے گا. تو اب یہ ایکٹیو اور پیسو, ایکٹیو اور پیسو کو ایک اور طریقے سے بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جو پیسو ایسپیکٹ ہے وہ پیور پوٹینسی ہے, اٹ از پیور پوٹینسی, اور جو ایکٹیو ہے اٹ از پیور ایکٹ کہہ لیں. مطلب اس میں کچھ بھی ڈیٹرمنٹ نہیں ہے, مطلب نتھنگ از ڈیٹرمنٹ, اٹس کمپلیٹلی ایمبیگوس کہہ لیں, نتھنگ از ڈیٹرمنٹ. وہ ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ ایکٹیو ایجنسی ایکٹیو ایسپیکٹ کے تھرو ہوتی ہے بیسیکلی. یا اگر ہم اس فارمل ڈومین میں بات کریں تو جو ایکٹیو ایسپیکٹ ہے وہ ہے جو فارم گیور ہے, اور جو پیسو ایسپیکٹ وہ ہے جو کہ اس فارم کو قبول کر رہا ہے یا جس کے تھرو وہ فارم مینیفیسٹ ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیسیکلی اگر ہم فارمل مینیفیسٹیشن کے کانسیپٹ میں بات کریں. جو بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, ہم کیونکہ قرآن کاسمولوجی دیکھ رہے ہیں, جو اسلامک کاسمولوجی ہے, in fact it's not different from any other traditional cosmology in this aspect, جو عباس صاحب نے کہی ہے, ان سب میں یہی بنیاد ہے اس کو. اور اس کو ہمارے جو ہے نا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے اس میں بڑی اچھی طرح بار بار یہی والی بات بتائی گئی ہے جو ابھی عباس صاحب نے بتائی ہے کہ دیر از اے مٹیریل وچ از گیون ڈٹرمنڈ بائی دا اسپرٹ. دیٹس دا بیسز آف ٹریڈیشنل کاسمولوجی. اس کو کہتے ہیں, گریکس میں بھی یہی تھا, اس کو کہتے ہیں ہائلومورفک پرنسپل. ہائلے لٹرلی مینز وڈ, مگر ہیئر اٹ اسٹینڈس فار دا مٹیریل میٹر. ہائلے اینڈ مورفے مینز فارم. فارم سے مطلب ہے اس کا ایسنس. وہ لفظ فارم سے بہت کنفیوژنس جنریٹ ہوتی ہیں کہ وہ فزیکل کی طرف ذہن جاتا ہے, مگر گریک ٹریڈیشن میں فلسافیکل, اس پہ بھی بہت, یہ بھی پڑھنے والا ویسے ایسپیکٹ ہے. دس از ریئلی دا فاؤنڈیشنز آف کاسمولوجی. سچی بات ہے, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ لے کے آئے. اس کی وجہ سے ایک اور بڑی آسان سی ایگزامپل میٹر اور فارم کی یا ایکٹیو یا پیسو ایجنٹ کی فیکٹرز کو ایکسپلین کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک وڈ ہے, لیٹس سے, اب وڈ جو ہے اس سے آپ لکڑی کا میز بھی بنا سکتے ہیں, لکڑی کی چیئر بھی بنا سکتے ہیں, لکڑی سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ایک ہی لکڑی ہے, اب اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ چیئر کی صورت اختیار کر لے, اس میں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ میز کی صورت اختیار کر لے, یہی پوٹینشیل ہے کہ کسی اور آبجیکٹ کی صورت اختیار کر لے. تو جو لکڑی ہے وہ اس کیس میں میٹر کا کام کرے گی, کیونکہ اس میں مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی قوت ہے, اس میں پوٹینشیل ہے. اب صورتیں مہیا کرنے والی جو ایجنسی ہے وہ ایکٹیو ایجنسی ہے بیسیکلی, جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی صورت جو ہے
وہ کیا کہتے ہیں بنائی جائے. اس بیسک سبسٹینشل جو ایسپیکٹ ہے اس پہ کون سی صورت جو ہے اس کا امپرنٹ کیا جائے. تو سبسٹینشیل ایسپیکٹ وہ ہے جو صورت قبول کر رہا ہے جس پہ امپرنٹ ہو رہا ہے, اور جو یہ ڈیسائیڈ کرنے والی ایجنسی کہ کیا صورت امپرنٹ ہونی ہے وہ ایکٹیو ایجنسی. اور انشاءاللہ اس کے ہمارے پاس استاد ہیں, وہ اگلی ٹرمز میں حامد رضا فاضل صاحب, ان کی جو ہمارے فلسافیکل ٹریڈیشن میں ہے, ہوپ فلی اس میں سے کچھ نہ کچھ بیان کریں گے. تو اب ہم آ جاتے ہیں کاسمولوجی. تھینک یو باسا. تھینک یو. اس میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ویریس آرٹس اینڈ سائنسز ہوتے ہیں کسی بھی ٹریڈیشن کے, وہ اس کی کاسمولوجی, اس ٹریڈیشن کی, اس سویلائزیشن کی کاسمولوجی اس کے پیچھے ہوتی ہے, ورنہ وہ دیٹس دا بیسس ود ان وچ سائنس اینڈ آرٹ بوتھ ورک. یہ ادھر دکھانا چاہ رہا ہوں. تو واٹ از دیٹ, the basic view of that cosmology is based upon the Islamic worldview of Tawheed. Science supposes that the unity and hierarchy within the divine order to be reflected in the created order, which is the cosmos. Consequently, the various cosmological schemes in Islam sought to show the interrelatedness of all things. یہ لیفٹ پہ جو سلائڈ ہے وہ یہی دکھا رہی ہے. Man is in the center, earth, in the bound cosmos, یہی کی limits ہیں, surrounded by the heavens, each corresponding to one of the prophets. ادھر heaven سے مراد ہے the created heavens, seven جو ہے نا, جو creation کے اندر بھی ایک spiritual side ہے, ایک side ہے اور ایک material side ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اس میں یہ 7 آسمان کہہ لیں جو قرآن کے ہی ہیں, تو ان کو ریلیٹ کیا ہے پروفٹ سے. اب یہ انٹر ریلیٹڈنس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک اسپائرل بھی بن رہا ہے, یہ جو نہیں, یہ جو سمبلز ہیں ایسے کر کے. اینڈ دین دے آر ریلیٹڈ ٹو دا زوڈیاکل سائنس, دیز آر دا زوڈیاکل سائنس, اینڈ دے آر ریلیٹڈ ٹو دا لونر سائنس, which are then related to the 28 letters of the Arabic alphabet. تو قرآن سے بھی اس کا کہا جاتا ہے. اور پھر فائنلی دی اینجلک ریلم, یہ اینجلس بنے ہوئے ہیں, وچ از ابو آل اسپیس اینڈ دیئر فور بیونڈ دا ویزیبل. جو پچھلے سیشن میں نے سلائڈس دکھائی تھی, ایگزیکٹلی یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ دیر آر دیز 2 main levels. One is the Jabarut, which is the spirit. Above the Jabarut is the Ghaib, total Ghaib al-Ghaib, which is God himself. But in relation to this world, the spirit is Ghaib, and below the spirit are the psychic realm and the physical. ایسا کوئی بات کی تھی, ہاں, ملکوت اور ملک. تو یہ اس کا بڑا خوبصورت کہہ لیں وہ ہے, سید حسین نصر کی بک سے لیا. یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس لیے اب وہ تو سائنس پہ ہم آئیں گے اینڈ میں. آرٹ میں بھی یہی ہے کہ بھائی وہ جو یونٹی اور ہارمونی دکھانی ہے, کائنات میں بھی ہے. کائنات کو خاص طرح سے دیکھیں تو اس میں نظر آتی ہے, میں دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو غالباً. وہی آرٹ میں بالکل ہو بہو اس کا نقشہ آپ کے سامنے. The revolving heavens, I'm not going to stop here. یہ آپ دیکھ چکے ہیں نا جی زبیر صاحب, یہ آپ دیکھ چکے ہیں یا آپ تو؟ جی سر, یہ شروع میں آپ نے دکھایا تھا, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ شاید میں نے جو کلاس کے لیے مس کر دیا ہوگا, لیکن شروع کی یاد ہے مجھے. ہاں بس میں اس وقت تو پھر کیا بتاؤں. یہ والی سلائڈ دیکھی تھی؟ جی سر. ہاں, اسی سلائڈ کے بعد یہ تھی نا کہ یہ ستارے اور ان کا ایک سینٹر ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے ہیونز. تو اس میں بھی وہی ہے. ایک سب سے پہلے جو اس دن بات نہیں ہوئی تھی یہ کہ اسلامک سارے ٹریڈیشن کی بنیاد توحید ہے. تو سب سے بڑھ کر جو اس میں کانسیپٹ اور توحید کا ہے, سب کچھ ایک سینٹر سے آ رہا ہے اور ہر جگہ وہ سینٹر بار بار مینیفیسٹ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلامک آرٹ جو ہے وہ ایک پردہ ہے جس کے اندر سے آپ جو انڈر لائن یونٹی اور ہارمونی ہے وہ جیسے بالکل سرفیس پہ آ گئی ہے. دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. تو باقی تو ہم باتیں کر چکے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے, کیونکہ اس کا آرکیٹیکچر وغیرہ سے بہت سی چیزوں سے تعلق ہے, جیومیٹری سے بھی تعلق ہے. تو اٹس ریئلی فیسنیٹنگ. Surely the number of months according to Allah is 12, as written in the book of Allah on the day He created the heavens and the earth. Meaning that this is like the stamp, the map
which precedes creation. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہمیشہ سے ہی رہی ہے، اور اس پہ شاید میں نے کچھ تھوڑی بہت بات کی ہو، مگر ابھی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ 12 months جو ہے they obviously therefore are significant and they are like a کیا کہنا چاہیے، کیا کہیں گے جی، like a map, like there has to be a significance. تو یہ 12 کا آپ یاد رکھیے گا، اگلی کلاس میں جو میں ڈیمونسٹریشن کروں گا اس میں بھی یہی نکلے گا. اور آج بھی ایک ویسے سلائیڈ ہے، مے بی ہاں ابھی بھی سلائیڈ، ابھی اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے السٹریشنز، اور فزیکل سے لے کے آرٹسٹک تک نا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے نا، لائک اٹس ان دا مائنڈ آف گاڈ ایز اے میپ، ایز دا بلو پرنٹ فار کریشن، ایسے سمجھ لیں. تو پھر ہمیں ہر چیز میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ اب وہ 12 کی جو بات تھی نا، وہ تو ایک مہینوں کی بات کی تھی. اب کوئی کہہ کہ بھائی، مگر جیسے شاید میں نے بات کی ہے آپ سے کہ نہیں کی، کہ یہ مہینے جو ہے یہ سورج کی موومنٹ سے فزیکلی ڈٹرمن ہوتے ہیں، ورنہ ہم کیسے ناپیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تو پرنسپلی تو بتا دیا کہ 12 مہینے ہم نے رکھے ہیں، تو وہ 12 مہینے فزیکلی کیسے ہیں، یہ وہ ہے. بائی دا اسکائی ڈسپلینگ دا زوڈیاکل سائنس، عربی میں زوڈیاکل سائنس کو بروج کہتے ہیں، قرآنک ٹرم ہے اور پوری سورہ ہے اس پہ. تو ظاہر ہے دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ جب ہم 12 پرنسپلس کی بات کر رہے تھے، تو میری انگلی میں یہ 12 بھی ہے، ہاتھ میں، سوری. ایچ ایلیمنٹ ہیز دیز 3، تو 3 times 4 is 12، اور یہ 3 جو ہے یہ پرنسپل کے معنی میں آئے گا. اس کا ایک اور ہے چکر، وہ بھی آئے، اس پہ بھی آئے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. It is who appointed the sun a splendor and the moon a light, and measured for her stages, that you might know the number of the years and the reckoning. Allah created not all that save in truth. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. وہی جو لفظ میں نے پہلے لیکچر میں بہت ایمفیسائز کیا تھا کہ the creation is nothing but a manifestation of God himself, really. حق اور کیا ہے؟ Allah created not all that save in truth. He details the revelation for people who have knowledge. اچھا اس میں بات آ گئی کاؤنٹنگ کی اور حساب کی، تو اس لیے اتنا یہ، اور اس کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ چاند اور سورج ہیں. یہ تھوڑا یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے السٹریشن میں ہم ذرا انہی پہ فوکس کریں گے. ہو سکتا ہے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ واقعی آج تک ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. 12 مہینے جو ہے وہ سورج کے اس سے آتے ہیں. ظاہر چاند بھی کسی حوالے سے کرتا ہے، مگر اور چاند کا جو ردم ہے وہ ہمارے ویک میں آتا ہے، 7 اور 12 کا جو چکر ہے. تو یہ اس کا فزیکل بیسس ہے. اگر آپ کو میرا کرسر نظر آئے، جاؤ بھائی، ہاں، تو یہ سورج ہے. دس از دا ارتھ گوئنگ اراؤنڈ دا سن. مگر لیٹس سے یہ مارچ 21 پہ یہاں پہ ارتھ ہے، تو اس کو سیلیسٹیل، اس کو جو بھی کہتے ہیں نام ہوتا ہے اس کا، یہ 12 سائنز ہے وچ آر آن دا ڈوم آف دا اسکائی. اس کو ذہن میں رکھیں. تو جب ارتھ یہاں ہوگی تو سورج جو ہے وہ پائسیز کی جو کانسٹیلیشن ہے نا اس میں ہوگا، یہاں ہوگا سورج 1 مہینے کے لیے. یہ پوائنٹ اچھا ہے. پھر دیکھیں 21 مئی کو جب ارتھ یہاں ہوگی تو سورج ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زوڈیاک میں ہے، ٹورس میں ہے. اور جب 21 اگست کو فار ایگزامپل وہ لیو میں نظر آئے گا. تو یہ ہے ہی ایسے، مطلب ہے کہ اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے ایسٹرونومیکل فنومنا کو. فار یہ بہت ہی پرانا انسان کی، کیونکہ شروع سے ہی ایسے ہے، یعنی کہ بہت سے جگہ آپ کو یہ ملے گا.
تو دس از لائک اے بگ کلاک. یہ میں نے آپ کو پتہ نہیں دکھایا پہلے، ویسے زبانی بات کی ہے کہ 12 والا جو چکر ہے پھر گھوم کے دوبارہ جہاں سے شروع ہوتا وہیں آ جائے گا. بس یہ بات ہے. اب دیکھیے اس میں یہ کہنے سے کیا مطلب کیا حاصل ہوگا کہ بھئی آپ یہ کسی کو بتا دیں گے نہیں بھی ایسے نہیں ہے، سورج بیچ میں دنیا گھومتی ہے، تو مگر جو جس طرح ہے وہ بے معنی نہیں ہے. The way it has been for millennia, this is how mankind has experienced the sun and its movement and its rhythms. تو اس کی کوئی نہ کوئی معنویت ہے. یہ میں اگلی دفعہ ویسے کروں گا. ہم جب کمپس سے بناتے ہیں سرکلز تو وہ خود بخود سرکل کو 12 میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اور جو بیسک پرنسپلز ہیں ایز یو کین سی the first form is the triangle which is the 3 and then there is the square which is the 4. اس پہ میں آپ کو آرٹیکل شیئر کروں گا نمبر جیومیٹری اینڈ کاسمولوجی، ٹائٹس برخارٹ کا نہیں ہے، کیتھ کرچلو کا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 3 ہے وہ پرنسپل کو کا سمبل ہے اور 4 ہے جس پہ وہ پرنسپل اثر ڈالتا ہے. تو یہ بات ہے. اب کیسے میں کہوں 3 پرنسپل کہیں گے کہ جی دا ڈسینڈنگ موومنٹ basically that is the aspects of the spirit and what it acts upon is matter. So there are the 3 tendencies of the spirit: downward, نیچے آنا, expansion and ascension, اوپر جانا. یہ 3 بنیادی وہ کہہ لیں. اور جو 4 وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ارتھ، واٹر، ایئر، فائر یا ہاٹ، کولڈ، موئسٹ اینڈ وہ جو 4 ہیں. اینی وے یہ 3 ہو گئے اور یہ ہیکساگن بھی بنتا ہے اور یہ 12 بھی بن جاتے ہیں. اور یہ سورج کا جو ردمز ہیں وہ 12 کی ہیں، 3 ملٹیپلائڈ بائی 4 اور چاند کی 3 بائی 4. یعنی کہ 3 اور 4 کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ جیومیٹری میں بھی ایسے ہی ہے، خود بخود بن جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک بیسک ایوری تھنگ ریفلیکٹس the same reality. The sun reflects the same reality. It divides the year into 4. آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے ارتھ کو 4 کارنرڈ اس لیے کہتے ہیں. The shortest day, the longest day, then the 2 equal days. The winter جو بھی solstices کہتے ہیں اور equinoxes کہتے ہیں. spring equinox ابھی آگے آ کے آ جائے گا. تو یہ ہو گیا وہاں پہ آسمانوں میں جس طرح ہمارا پورا سال ڈیوائڈ ہے. اور دوسرا جیومیٹری میں بھی وہی آپ کو چیزیں دکھیں گی کہ یہ ڈویژن 3 اور 4 میں کہتے ہیں ہاتھ میں بھی ہیں. یہ 1 2 3 ہے نا، 1 2 3 1 2 3 اور یہ 1 2 3 4. یہ 3 اور 4 کا جو امتزاج ہے بڑا زبردست ہے اور بھی بہت جگہ آتا ہے. یہ اس کو ایک اور انداز میں دیکھیں، اسی سرکل پہ وہ جو 12 میں ڈیوائڈ ہوا تھا، اگر اس کے صرف 4 نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ سرکلز لگائے تو وہ بھی 12 میں ہی ڈیوائڈ کرتا ہے. کدھر چلا گیا؟ ہاں جی یعنی کہ یہ دیکھیں نا 21 مارچ یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بن جاتے ہیں 1 سے 3 اور 4 کا میٹرکس بنتا ہے. یہ 3 کے مارچ اپریل میں، جون جولائی اگست، یہ 4 سیٹس بن جاتے ہیں 3 کے 4 کوارٹرز میں. جیسے گھڑی ہوتی ہے، گھڑی بھی اصل میں ادھر سے ہی آتی ہے. شارٹیسٹ ڈے، لانگسٹ ڈے، ایکول ڈیز. اور ہاؤ دا کمپس جسٹ ڈیوائڈز اٹ. اگر نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ اور اس میں رکھے نا 4 کارنرز میں تو یہ سرکل 12 میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اور اگر کمپس کی موومنٹ کو فالو کرے تو وہ 6 اور پھر 12 میں ہو جاتا ہے. یہ جیومیٹری، اس لیے جیومیٹری اتنی اہم تھی کہ پلیٹو کی اکیڈمی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نو بڈی اس کے دروازے پہ کہتے لکھا تھا کہ ہی ہو ڈز ناٹ نو جیومیٹری کی ناٹ انٹر دا ڈورز آف مائی اکیڈمی. وہ یہ والی جیومیٹری تھی جس میں معنویت ہی معنویت تھی. یہ اب آپ کو میں بور نہیں کرنا چاہ رہا، پتہ نہیں اس کا میں I'll just take you through it کیونکہ it's slightly related to our first session. اس کا یہ بڑا ہی آپ کہہ لیں کیا کہہ سکتے، اس کا ہی ریفلیکشن ہے کہ جی گاڈ سب سے ہائیسٹ سطح پہ کیا ہے؟ گاڈ از ون یٹ انفینٹ. یہ ڈویلٹی کی سورس ہو گئی. وننس، یہ میں شروع سے باتیں ویسے کر رہا ہوں، وننس اینڈ انفینیٹیوڈ.
اس سورس میں تو یہ اکٹھے ہیں، مگر پرنسپل آف مینیفیسٹیشن کی سطح پہ پہلے پرنسپل آئے گا نا. یہ لائک دا کمپس، اس کی ایک سینٹر کو جو نوک ہوتی ہے اور ایک اس کا پینسل جس پہ لگی ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، مگر ڈٹرمن اس کا سینٹر والا نوک کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کہہ لیں پیسو 1 نمبرز میں جائیں تو ایکٹیو 2 ہو گیا. نیکسٹ لیول آ گیا نیچر آف نیچر. آپ کو پتا ہوگا ادھر بھی ہم نے یہی تب وہ بات کی تھی نا، نیچر آف نیچر کی، جو پہلی سیشن تھا. اس میں کیا ہوا کہ 1 + 2 is 3 and 2 × 2 is 4، یعنی کہ ایک پلس کرنے سے آیا اور ایک وہ. اور ادھر یہ رولز یہ سوئچ ہوتے جائیں گے. اٹس ریئلی امیزنگ کہ ادھر 3 ایکٹیو ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نیچر میں جو 3 اسٹینڈ فار دا پرنسپل ایسپیکٹ اینڈ 4 فار دا ریسیپٹیو ایسپیکٹ. یہ پرنسپل کی حد تک ہے نیچر کے جو پرنسپلز ہیں. اس لیے میں پہلی سیشن میں کہا تھا کہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں دے آر ناٹ سپوز ٹو بی سین ایز فزیکل فائر ایئر واٹر اینڈ ارتھ، دے آر سین ایز 4 ایسنسز ایز دا پرنسپلز آف فزیکل مینیفیسٹیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے آگے آپ جو چیزیں پڑھیں گے نا اس میں آپ کو فائدہ دے گا اگر جو پڑھنا چاہیں گے. I'll share some things. آگے آ جائے تو 3 + 4 is 7 and 3 × 4 is 12. اب یہاں پھر سوئچ ہو جائے گا. 7 is passive جو ایڈیشن سے آ رہا ہے اور ایکٹیو سورج ہے. تو اس کی اب یہ آگے نیچر ایز فینومینا. اس میں ہم مون اور سن کو لے رہے ہیں. مون کے وہ 7 days and it reflects the light of the sun and اس کے days of the week, months of the year. اور کیونکہ یہ میں نے مجھے آمد سی ہوئی تھی، یہ میں نے لکھا تھا on a lecture which I had to presentation on architecture and music. تو اس میں اس کے بیسس سمجھانے کو in geometry and its symbolism یہ نمبرز بھی تھوڑے بہت. تو اس میں میوزک تھا تو یہ دیکھیں میوزک میں بھی ایسے ہی ہے. بیسکلی دیر 7 ہول ٹونز، سارے گاما پادا نیسا، اور پھر جو کومل ہاف ٹونز ہیں وہ 5 ہیں. ان کو ایڈ کر لیں تو 12 ہو جاتے ہیں. سر یہ ذرا پیسو اور ایکٹیو کا کانسیپٹ سمجھا دیں کہ یہ کس طرح سوئچ کر رہا ہے. پرنسپل میں جو ہے 1 ہے وہ پیسو ہے اور جی دوسری کا 2 ہے تو ایکٹیو ہے، پھر فلپ کر جاتا ہے نیچر آف نیچر میں. یہ ذرا بتائیے. اس میں آپ کو وہ دوں گا نا، یہ اس میں سمجھے میں نے اس کا وہ ایک کی سی نکالی ہے. اب جب آپ وہ پڑھیں گے نا اس میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مطلب کہ لینگویج میں لکھی ہوئی ہیں. مطلب ہم آرٹسٹ آدمی ہیں نا، اس طرح سمبلز میں زیادہ مجھے سمجھ آتی بات. وہ جو استاد لوگ ہیں انہوں نے اس کو ورڈز میں سمجھایا. آپ کا مائنڈ گرافیکل ہے بیسکلی، آپ ویژول کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل، سمبلز میں مجھے سمجھ آتا زیادہ. مطلب یہی ہے. اب کیا ابھی جو بات کی تھی نا، اچھا آپ اسد جی مجھے ایک ایگزامپل دے دیں. اچھا ویسے آپ بتائیں. سوری بات صاحب آپ بہتر ہے فلاسفی میں. نہیں وہ یہ پہلے تو یہ ایکچولی وہ جو ایک سورس ہے وہ 1 اور 2 یہ تو یہ بیسیکلی ہے بائی پولرائزیشن ہو گئی نا بیسیکلی، کیونکہ یہ مینیفیسٹیشن کے لیے یہ مطلب ضروری ہوتا ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بائی پولرائزیشن اس ایک سورس کی ہوتی ہے، ادروائز مینیفیسٹیشن از ناٹ پاسبل. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ جو 3 اور 4 آئے ہیں نا، بیسیکلی یہ جو دو پرنسپلز ہیں نا، ایکٹیو اور پیسو، جس کو 1 اور 2 سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کمبینیشن سے، مطلب ان کے کمبینیشن سے یہ 3 اور 4 وجود میں آئے ہیں، یا انہی کی وجہ سے آئے ہیں. تو 3 جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں 1 اور 2 کا کمبینیشن ہے ایڈ کر کے بیسیکلی. تو یہ 3 اور 4 جو ہیں یہ 1 اور 2 ایک ایکٹیو اور پیسو پرنسپل کے یونین سے یا کمبینیشن سے وجود میں آئے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بیسیکلی. اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں 7 اور 12 بھی وہ پھر وہ اوپر والے جو 3 اور 4 ایکٹیو اور پیسو ان کے کمبینیشن سے آ رہے ہیں. ایک کمبینیشن سم کی صورت میں ہے، ایک کمبینیشن ملٹیپلیکیشن کی صورت میں ہے بیسیکلی. تو یہ ڈسینڈنگ بیسیکلی ہمارے پاس ہے نا ہائرارکی ہے
बेसिकली कॉस्मोजोनिक प्रोसेस बेसिकली इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि दो प्रिंसिपल्स जब ऐड होते हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। बस इसकी सिग्निफिकेंस है, ऑल्दो वो मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रही, मैं वो फिर रिकलेक्ट करके तो मैं दोबारा इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि दो नंबर्स, एक एक्टिव और एक पैसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब वो ऐड होते हैं तो एडिशन की क्या मतलब है मेटाफिजिकली, और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। इनकी प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन है मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं इंशाल्लाह मैं रिकलेक्ट करके तो मैं शेयर इंशाल्लाह ग्रुप में करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये पीछे इसकी जो रीडिंग है वो भी जरा अगर शेयर कर दें, इसके जो रेफरेंस अगर मिल जाए। मैं ये जो एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन वाला ना, इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन रेने गेनो ने किया है अपनी किताब द ग्रेट ट्रायड में। मैं उसका चैप्टर भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इस तरह से जो है वो आपसे वो चिटिक का चैप्टर है, इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे है, उसका एक चैप्टर है नंबर ज्योमेट्री एंड कॉस्मोलॉजी ऐसे करके। बुक तो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे है, मगर उस बुक का सब टाइटल है इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एनालिटिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल स्टडी। और उन्होंने मतलब इसमें एक और चीज बड़ी वाज़ेह है, एक और चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर किसी हायर रियल में अगर एक चीज पैसिव है तो उसकी रिफ्लेक्शन लोअर रियल में एक्टिव हो जाएगी बेसिकली, तो वो इन्वर्जन का एस्पेक्ट भी यहाँ नजर आ रहा है बेसिकली अगर गौर करें। असल में वो अनसेट था, वो आपने अच्छा तो कह दिया। लेकिन उसकी डिटेल में मेरे ख्याल अभी नहीं जाना चाहिए, वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ये असल में जैसे बुजुर्गों ने कहा, सिंबलिज्म इज अ साइंस, साइंस इन द हायर मीनिंग विद इट्स ओन इंटरनल लॉजिक। एकदम वो समझ आ जाए तो देन यू कैन, जैसे अभी बास साहब ने एकदम रिलेट कर लिया ना कि इन्वर्जन भी का भी एक बड़ा प्रिसाइज है, क्या कह सकते हैं। देखिए ना, जो सोल है वो पैसिव है इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिट, बट इन रिलेशन टू द बॉडी इट बिकम्स एक्टिव। मेरी बॉडी हिल ही नहीं सकती अगर मेरी सोल में इरादा ना बने वगैरह, मगर जो सारी पावर इस तरह वो ऐसे इन्वर्जन होती रहती हैं पूरी कायनात। ये मतलब ये हम इन अ सेंस एक इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह इस पे आहिस्ता चीज़ें शेयर करेंगे। तैमूर साहब, मेरी फारसी क्लास लेट हो गया, भूल गया मैं उसके मुतालिक बिल्कुल, तो जरूर या आप रिकॉर्डिंग में मैं नोट करता हूँ, कुछ चीजें शेयर हो जाती हैं, कुछ चीजें आप जानबूझ के उसको, हर चीज शेयर नहीं होती, तो अगर क्लास रह जाए कोई तो रह जाती है ये चीज। अरे वो हमारी टीम एडिट करती है, मुझे उसका सही तरीके का ये पता है, किसी सिस्टम से करते हैं और बहुत तेज़ी में करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, तो कोई सी वजह से वो रह जाती होगी, मैं पूछूंगा। ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमने आर्ट की बात की थी, या मैं आपको दिखा चुका हूँ बेसिकली हाउ इसके प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें असल में वो कॉस्मोलॉजी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, द सेवन हेवंस एंड एवरीथिंग। आगे ये भी हम जलाल और जमाल ज्योमेट्री एंड फॉर्म भी कर चुके हैं, इसको भी स्किप कर देते हैं। इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट वो भी हम इमाम गजाली का स्टडी कर सकें कि द सोर्स ऑफ ब्यूटी इज द हेवंस एंड इट्स प्रिंसिपल इज प्रोपोर्शनैलिटी, वो आर्ट में आप देख चुके हैं। ये जो आर्किटेक्चर है उसकी भी ये बुनियाद है, इस पे आपका अलग से लेक्चर होगा तो हम उस वक्त ही देखेंगे कि ये आर्किटेक्चर में किस तरह इस्तेमाल होते हैं मेथड्स। ये भी हम अभी नहीं इस पे बात करेंगे, जो मगर याद रखिएगा कि जो आज सारी बातें हुई हैं वही हमारे आर्किटेक्चर जो है उसकी जो ग्रामर है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी कॉस्मोलॉजिकल सिंबलिज्म पे बेस्ड है, यहाँ तक कि उसका नाम भी इसी चीज़ की अक्कासी करता है, हश्त बहिश्त। इस पे हम अब बात कर लेंगे, अभी आप बस देख लें कि these two active and passive and obviously they are aspects। इसके इर्द गिर्द जो सर्कल है वो ही सोर्स है असल में, और सर्कल की भी जो सोर्स है वो उसका सेंटर है, वो सब नज़र नहीं आ रहा। ये है कि इन क्रिएशन फिर वो प्रिंसिपल्स कैसे एक्ट करते हैं, और ये 8 खानों में 9 खानों में डिवाइड हो जाता है, और इसके ये 12 दर बनते हैं, जिससे लफ्ज़ आता है 12 दरी।
یہ دیکھ لیں 12 دری پہ اس کو میں میپ کرتا ہوں. This is a typical Mughal Baradari. It is based on that geometrical grammar, and that is what gives the whole shape to everything. یہ میں جو آرکیٹیکچر پہ ہوگا نا اس میں we'll study this. ابھی ہم skip کر جاتے ہیں. تو چاہے وہ گھر ہو, مسجد ہو, ہر کے پیچھے وہی ہشت بہشت گرامر ہے. Ultimately that arrangement of space is based on a symbolic diagram of the cosmos. یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں, یہ ہر کلچر میں ایسے ہی ہے. آرکیٹیکچر یہ بھی شاید, یہ پھر ہم یہاں میرے خیال سے ختم کر دیتے ہیں, اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. یہ آرکیٹیکچر پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں, یہ چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, جو بھی ہو, وہ کسی ہیونلی. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے پلانز ایک ہی ہیں. یہ مطلب پری ویدک وشنو پران کا پلان ہے, پیراڈائز آف وشنو, اس کا وہی پلان ہے جو کہ ہیونلی جیروزلم کا کرسچن سینٹ کو ویژن ہوا ہے. اور یہ وہی ہے, ہشت 12 در ہیں وغیرہ. دیٹس امیزنگ کہ اس میں بڑی یونیورسیلٹی ہے اس پلان فارم میں. جو ہمارا ہشت, یہ دیکھیں, یہ ہیونلی جیروزلم میں بھی وہی پلان ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹائم اور اسپیس میں. اور ہر ٹریڈیشن میں اس کو کافی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے. اسلامک ٹریڈیشن میں بھی ہے, اس پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چیزیں. اس کمپیریزن پہ بھی ایک آرٹیکل ہے, آئی کین شیئر دیٹ ود یو, آن دا 2 پلان فارمز. اور ان کے ڈسکرپشنز بھی ہیں نا, وہ جو بھی ٹیکسٹ ہیں, بہت ہی امیزنگ. اب اس میں کوالٹیز وغیرہ کی ہم بات کر چکے ہیں. نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے وہ ریلیٹ ہوتی ہیں, وہ آبویس ہے بھائی. نارتھ سے جو ہے وہ کولڈ ہوگا, یعنی کہ ارتھ, اینڈ دین ساؤتھ سے فائر اینڈ سو, اور ویسٹ سے واٹر, اور ایئر جو ہے وہ ایسٹ سے وغیرہ. مگر ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کیوب ہے اس میں ساری جو ہم باتیں کر چکے ہیں وہ اس کیوب میں ہے. اس کی 6 فیسز ہیں, 8 کارنرز ہیں, اور ہر کارنر پہ 3 لائنیں ملتی ہیں. جو میں 3 کی بات کی تھی نا, 3 and 4 being bases. اور اس کی 12 ریلیشن شپس ہیں, which are the 12 edges. تو یہ بھی اس طرح اسٹڈی کیا گیا لوگوں نے کہ ہاؤ دا یونیورسل ایسپیکٹ جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں, ہاؤ دے آر ریفلیکٹڈ ان دا فزیکل ایسپیکٹس, ارتھ, واٹر, ایئر, فائر وغیرہ. یہ ہے کہ بھئی ہیون جو ایک کے اوپر ایک ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا ہی میں آپ کو دکھا ہی چکا ہوں. یہ وہ والا پوائنٹ تھا کہ قرآن جو جب ہیونس کی بات کرتا ہے, اسپریچول ہیونس کی بات کرتا ہے, تو اس میں یہی لکھا ہے, سو ہی ڈکریڈ دیٹ دیر were 7 heavens in 2 days and he revealed within each heaven its command. بڑے لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وَأَوْحَا, وحی کی ہم نے, فی کل سماء امرہا. یہ فیمنن میں استعمال کیا, یعنی کہ امر جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور جو آسمان ہے وہ اس ریلم میں پیسیو ہے. اور ہمارے ریلم کے لیے آسمان ایکٹیو ہے, اور ہم پوسٹ یعنی کہ جو کریٹڈ وہ پیسیو ہے. تو وہ جو عباس صاحب کہہ رہے تھے نا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے, سبا آسمان, یہ اسپریچول ہے کیونکہ اس میں وحی ہوئی ہے, اور ان کا اپنا ایک کمانڈ ہے. اور اس کے نیچے یہ ہماری دنیا کا آسمان ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے دنیا کے آسمانوں میں یہ ستارے لگائے ہیں. So it's very very clear کہ when the Quran is speaking of the 7 heavens, it's not about the physical heavens. بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو اتنے ستارے ہیں, تو یہ ہے تو کیا ہے, تو کیا ہے. تو قرآن پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے, اور حضور پاک کی معراج پڑھ لیں تو اور بھی حل ہو جائے, بیکاز ہی did that journey in the spiritual heavens, not on this. کیونکہ یہ, مگر آپ کا سوال ہوگا کہ اس فزیکل ہیون کا کیا کرنا ہے. اس فزیکل ہیون کی ایکسپلینیشن ایک یہ سمجھ آتی ہے کہ دس از لائک اے ریفلیکشن آف گاڈز انفینٹی which is unknowable, but the reality of God is knowable in your heart or even in a grain of sand, because وہ ہر چیز اس کا ریفلیکشن ہے. تو اس کا جو ونس اور مطلقیت ہے وہ بھی ہر چیز میں ہے, اور اس کی جو مسٹری اور انفینیٹیوڈ ہے وہ بھی.
تو یعنی کہ وہ باہر دیکھنے سے نہیں ملے گا, اندر دیکھنے سے ملے گا. اس پہ ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کریں گے. اندر یہ دیکھیں, پھر جب 7 آسمان ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیں. اب آپ کو شاید بہتر سمجھ آئے کہ دس از لائک دا کیوب آف دی ارتھ, یہ جو ڈور وے کا آدھا ہے, دیز آر لائک دا 7 heavens اینڈ دس از دا بیونڈ وچ از دا اسفیئر. اور اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے which is the eternal word of God, نصر من اللہ و فتح قریب. یعنی یہ کاسمولوجیکل ایک سمبلزم ہے. اور یہ جو اس کا بارڈر ہے, اس کو آپ لے لیں جو کرسی السماواتی والا, اینڈ God's footstool surrounds the heavens and the earth. This is exactly what's happening. This is earth, this is the in between, and this is the beyond کہہ لو. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ والی سلائڈ آپ دیکھ چکے ہیں, سو آئی اسکپ دس ون. مسجد وزیر خان کے جو آسمان اور سارا کچھ بتایا تو میں نے آپ کو کہ یہ پھر بیونڈ کا ریلم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور درود شریف ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ درود بھی جو ہے وہ ایک اٹرنل ایکٹ آف گاڈ ہے. دیٹ ایکسپلینز وائی دس از بیونڈ کریشن. تو یہی ہائرارکی آپ کو یہ بیسک گرامر میں بھی دیکھے گی. یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کا ٹوب ہے. دا کیوب, دا اسفیئر اینڈ دا ان بٹوین. اس میں کچھ کوالٹیز اسفیئر کی ہیں, کچھ کوالٹیز اسفیئر کی ہیں, کچھ کیوب کی ہیں. وہی ٹرائیپارٹائٹ ڈویژن بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ اس کا ایک کہیں سے میں نے لیا تھا, اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. all the elements of Islamic cosmology, the throne, the seat, یعنی کرسی, not the seat, angels وغیرہ. یہ میرے خیال ہے اب آپ لوگ تھک گئے تو اس کو ٹائم بھی تقریباً ہو ہی گیا. مگر this was my last illustration. This is a book on astronomy written in 1691 by a Mughal period architect, امام الدین بن لطف اللہ مہندس. مہندس means geometer. یہ جو آرکیٹیکٹس تھے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بڑے انٹلیکچوئل ایلیٹ میں ہوتے تھے, اور پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ عام تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی چیزیں تو بنا دی, کوئی ایک یونیورسٹی نہیں بنائی. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جو مسجد وزیر خان ہے وہ یونیورسٹی ہی تھی. اب وہاں آکسفورڈ میں جو ادھر سے انگریز پیپر سارے اٹھا کے لے گئے تھے, اس پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ بھئی ان کا پیڈاگوجی کیا تھی, کیونکہ اس میں مارجنل نوٹس ہوتے ہیں. جیسے اس بک میں بھی مارجنل نوٹس ہیں. یہ مارجنل نوٹس 1914 کے ہیں, دہلی کے عالم کے. میننگ سے انٹو دا 20th century دس از لائک سائنس ہے یہ تو نا, اٹس ناٹ اے فلاسفی تھنگ. یہ دس واز الائیو ایون انٹو دا 60s. اور یہ چھپی ہوئی ہے. یہ میں نے ماڈل ٹاؤن کے ایک مدرسے سے اس کی کاپی کرائی تھی, اور وہاں جو ہمارے استاد تھے تھوڑے دن میں نے ان سے عربی سیکھی تھی, انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ ان کی جنریشن نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی, میتھمیٹکس, اسٹرانومی, جیومیٹری, یہ سارا کچھ کہتے پڑھا سکتے ہیں. مگر اب پوسٹ 60s دین دے obviously due to lack of support from society they just focused on the religious things. آج کل آرکیٹیکچر کے کورس جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں ڈگریز, اس میں اسٹرانومی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں, یہ تو سمجھتے ہیں ریڈنڈنٹ ہوگی. اینی وے, یہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجن, یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا جو لوگ شروع سے تھے. Blessed is he who made in the skies the zodiacal signs. یہ قرآن شریف کی کوٹیشن سے شروع کر رہے ہیں, کیونکہ this is a book on astronomy. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا, and then that he sent down the prophet and so on and so forth. Then he says, أَمَّا بَعْدْ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ إِمَامُ الدِّينِ بِن لُطْفُ اللَّهِ مُحَنْدِث. Lutfullah was active in Shah Jahan's period. He was a very important person. He was also, in his retirement, the royal librarian. So this is his son. And Lutfullah al-Muhandis al-Lahori Summat Dehilvi. This family was originally from Lahore and then they shifted to Delhi.
تو جو ان کے دادا تھے وہ تھے استاد احمد معمار لاہوری who is reputed to have designed the Taj Mahal. تو یہ بہت زبردست بڑی فیملی ہے. And but they were experts in Euclidean geometry and astronomy and all of this. آگے چلو ایک تھوڑا سا سینس دے رہا تھا کہ کیسے ہاؤ ڈو دے لک اپون دا اسٹڈی آف نیچر. یہ میں بتا چکا ہوں. یہ کہ رات کے دن کے آنے جانے یعنی قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ اس پہ غور و خوض کرو. there is a certain attitude and وہ کیا لوگ ہیں جو اس طرح غور و خوض کرتے ہیں. These are the slaves of the Rahman who walk upon the earth modestly and when the foolish ones address them answer peace. پورا اس میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹو نالج اینڈ ٹو بینگ اے ہیومن بینگ. یہ انہوں نے کوٹیشن اور کی ہے قرآن سے, میں اگلے پیج پہ دکھا دیتا ہوں. یہ وہی پوائنٹ ہے کہ ان دا کریشن in the creation of the heavens and the earth and in the difference of the night and the day are signs for men of understanding. یہ بہت اہم لفظ ہے. ایک تو لآیات لأولی الالباب, اس کو کہتے ہیں the ones who have hearts, جو چیزوں کے ایسنس تک پہنچ سکتے. Such as remember Allah standing, sitting and reclining and consider the creation of the heavens and the earth and say, our Lord, thou created not this in vain. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں اٹس اے ہول ڈفرنٹ وے آف لکنگ ایٹ نیچر. پھر بعد میں اس کو 12 اماموں سے بھی جوڑتے ہیں. جو اوریجنل رائٹر ہیں وہ تو 15th سینچری, وہ تو 16th سینچری شیعائٹ رائٹر ہیں. تو اس میں شیعہ سنی کا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں پہ ساری سنیوں کی بکس پڑھائی جاتی ہیں, یہاں پہ اگر یہ شیعہ بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے. مگر انہوں نے اس کا اس میں نا مطلع کہ جو وعلیہ بروج فلک الولایا کہ وہ 12 زوڈیاکل سائنز ہے آف سینکٹیٹی وغیرہ, یہ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ جو اس کی بیسس میں نے پیچھے اب بتائی ہے, اس دن تو نہیں بتائی تھی, اب قرآنک بیسس بتائی ہے اور اس کی ٹرمنالوجیز بتائی ہیں, یہ آپ سب دیکھ چکے ہیں. مگر جو ہمارے کام کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر نہیں ملے گا, وہ انسان کے دل میں ملے گا. وہ جو یہ سلائڈ آپ سے ویسے میں شیئر کر چکا ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حلاج کہہ رہے ہیں کہ I saw my Lord with the eye of the heart. When I asked who are you, he said you. تو بس آخر میں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو, اس میں بھی پوری ابھی کاسمولوجی آنے والی ہے. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو, بوٹس اینڈ شپس اینڈ سیلرز. اب یہ والا شعر ہے. 14 طبق دلے دے اندر تمبواں وانگن تانے ہو. The 14 degrees of creation, that is the 7 heavens and the 7 earths. حدیث سے آتا ہے کہ وہ ایسپیکٹ بھی ہے نا, ایگزیکٹ ریفلیکشن ہے. جوئی دل دا محرم ہوئے اوہی رب پچھانے ہو. یہ بھی بات میں وزڈم کا تو مقصد یہی ہے نا کہ واٹس دا ہول پرپس آف آل آف دس.